بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ النساء کی چند آیات کی تلاوت سنی. ان آیات میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مخاطب کر کے ایک چیز کا حکم دیا، اور حکم کچھ اس انداز سے دیا کہ باقی احکامات سے کچھ منفرد ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے. کہا کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جائیے. کہا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر ڈٹ جائیے. اسی طرح کئی اور احکامات نازل کیے جن احکامات میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم اس طرح سے دیا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. لیکن اس آیت میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا اور یہ کہہ کر یہ دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، اللہ کی یہ کمانڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. منفرد ہے نا تھوڑا سا، جیسے یہ حکم منفرد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان کیا آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. یہ منفرد انداز ہے، عام نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یقین کر لو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں. کس بات کا حکم یا رب؟ یہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس میں آپ یہ حکم کا لفظ ہمارے لیے ہماری سماعتوں سے گزار رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں؟ حکم یہ ہے، دو چیزوں کا حکم ہے. ان تؤدوا الامانات الى اہلها، پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں اس کے اہل کی طرف لوٹا دو. دوسرا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان جہاں کہیں جس لیول پر تم فیصلہ کرو انصاف سے کرو. یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں. ان دو احکامات کی یا اس ایک آیت کی جس میں دو احکامات ہیں، اس کی تفسیر میں ایک 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، علم کا سمندر، جن کو لقب شیخ الاسلام کا دیا گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے السیاست الشرعیہ، شرعی سیاست کیا ہوتی ہے. اس آیت کی تفسیر سے انہوں نے پوری اسلامی اور شرعی سیاست کو واضح کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کو عمومی طور پر جھوٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ سیاسی باتیں نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکے کی باتیں، بات کچھ اور کرنا، ویسے کچھ اور کرنا. لیکن یہ سیاست، یہ شریعت کا حصہ ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو چلانا، لوگوں کو لیڈ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں ان کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے، ان کے انبیاء ان کو لیڈ کیا کرتے تھے. یعنی دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں تو کرنا ہی کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی وہ بتایا کرتے تھے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ایک نبی اس لائق اور قابل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا لیڈر بنے، اور یقینی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر ہی بنایا ہوتا ہے. خیر، تو ان دو چیزوں کا حکم، یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. اس میں، اس آیت میں جو پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا وہ سب کچھ امانت ہے. وہ ہمارا جسم ہو، ہماری جان ہو، ہماری صلاحیتیں ہوں،
ہماری سماعتیں ہوں، ہماری بصارتیں ہوں، قوت گویائی ہو، مال و دولت ہو، دکان ہو یا گھر ہو، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق، لوگوں میں ہماری عزت ہو، لوگوں میں ہمارا اسٹیٹس مرتبہ ہو، لوگ ہماری بات سنتے ہوں، ہماری اولاد، ہمارے پاس اللہ کی ہر نعمت امانت ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا، اللہ کے رسول نے ان کو امانت کہا۔ ایک امانت یہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کیا، آیت نمبر 73 میں، غالباً 73 ہے یا 74 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا اور ان تمام نے انکار کر دیا۔ وحملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس امانت سے کیا مراد ہے؟ اس امانت سے مراد مفسر نے لکھا، جو جامع بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس امانت سے مراد ہے اختیار۔ اللہ نے اس کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ میں تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں، یعنی تم کچھ معاملات میں اپنی مرضی کر سکو گے، اس اختیار میں تمہارا امتحان ہوگا۔ امتحان یہ ہے اگر تم نے اس اختیار اور مرضی کو اس طرح سے استعمال کیا جو میری رضا ہے، پھر وارے نیارے تمہارے، پھر تو بہت کچھ ملے گا، رضا ملے گی، عزت ملے گی، شرف ملے گا، جنت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر اس اختیار میں تم لوگوں نے وہ نہ کیا جو میری مرضی ہے، جو میری پسند ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، محاسبہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ آسمان ڈر گئے، ان کا یا رب ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بڑی ذمہ داری ہے یہ تو۔ زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو لے لیا۔ تو ہم سب اللہ کے سامنے، اللہ نے ہم سب کو امین بنایا ہے، امانت والا۔ یہ جو اختیار ہے نا، نیکی کرنے کا اور برائی کرنے کا اختیار ہے نا ہمارے پاس، اس کا استعمال اور اسی میں امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہمیں نہ دیا ہوتا تو امتحان باقی نہ رہتا۔ اللہ چاہتے تو سارے ہی نیک ہوتے، اللہ چاہتے تو سارے ہی بد ہوتے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دی۔ یہ ایک امانت ہے۔ ایک امانت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ امانت قیامت کے قریب، وہ قرب قیامت کی علامات میں سے اور بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن پر ہماری تربیت، ہمارے معاشرے کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر قیامت قریب ہوگی۔ یعنی یہ امانت کا ضیاع، امانت کو ضائع کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ بس پھر قیامت ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، یہ امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلها، جب ذمہ داریاں ان لوگوں کو سونپی جائیں گی جو ان ذمہ داریوں کے اہل نہیں ہوں گے، تو یہ امانت کا ضیاع ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے معاملات خراب کب ہوتے ہیں؟ تب خراب ہوتے ہیں کہ جب لوگ ذمہ داری ان لوگوں کو نہیں دیتے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ کبھی اس میں رشتے ناطے آتے ہیں، کبھی اس میں رشوت آتی ہے، کبھی اس میں واقفیت آتی ہے، کبھی اس میں کچھ اس طرح کی اور چیزیں، عاطفیت آتی ہے، میلان آتا ہے، تو آدمی جو امانت کا اہل ہے اس کو نہیں دیتا۔ اس حدیث کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ یہ تمام امور میں، سیاست میں، ذمہ داری دینے میں، ایک گھر سے لے کر ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی، ایک حکومت، ایک ملک، پوری دنیا، اس کی خلافت، سب میں یہ قانون بڑا ہی اعلیٰ ہے کہ ذمہ داری اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔ اسی طرح امانتیں اس کی طرف، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عہدے، ذمہ داریاں ان کو دو جو اس کے اہل ہیں، نا اہل لوگوں کو ذمہ داری نہ دو،
ان کا عزت احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ پر، لیکن ہر شخص ہر ذمہ داری کے لائق نہیں ہوتا. اسی امانت کے سلسلے میں یہ بھی ہے، رشتہ ناطے ہم کرتے ہیں، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے پاس امانت ہے. جب اس امانت کو کسی کو سونپو تو دیکھ بھال کر سونپو کو کس کو یہ امانت دے رہے ہو. کیا وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ آپ کی بیٹی، میری بیٹی جو مسلمہ ہے، جو مؤمنہ ہے، اس کے وہ لائق ہو؟ یہ امانت ہے. ایک امانت یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کچھ پیسے لیے اور ان پیسوں کو لینے کے بعد اب ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو واپس کرنا، یہ قرض ہے میں نے واپس کرنا. یہ امانت بھی ہے، یعنی اس قرض کی واپسی میرے اوپر امانت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کی امانتوں میں کوئی خیال ہی نہیں کرتے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن واللہ قرض کی ادائیگی میں اس قدر خائن ہوں گے کہ ان کے دل کے کسی کونے خطرے میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس قرض کو واپس بھی کروں گا. یعنی وہ استطاعت بھی کبھی رکھتے ہیں، یا استطاعت نہ ہو کبھی کبھی بندے کو مشکل بھی اٹھانا پڑتی ہے. قرض کا مطلب ہے کہ اس کو واپس کرو، امانت ہے کسی کی. لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، تنگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جبکہ یہ ایسی امانت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں، ابتدائی دور میں، مدینہ میں آنے کے بعد اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جس شخص پر قرض ہوتا تھا. آپ کہا کرتے تھے پہلے اس کا قرض ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری لے، پھر میں جنازہ پڑھوں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا تو وہ لوگ جو واقعی ہی قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، واقعی ہی اس کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کیا کرتے تھے، بیت المال اس کا قرض ادا کرتا تھا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی لیے تب سے لے کر آج تک یہ بات رواج میں تو ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے لواحقین کیا اعلان کرتے ہیں؟ کسی کا کوئی لین دین ہو تو وہ ہمارے ساتھ کر لیں. اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو مغفرت کے آڑے آ جائے گی یہ چیز، کس نے اس امانت کو پورا نہیں کیا. کتنی اہم چیز ہے یہ. اور ہمارے اللہ کی پناہ کہ اس میں وہ لوگ بدنام ہیں جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ دیندار ہیں. بھئی کہاں کی دینداری ہے؟ تم اتنی بڑی امانت کو خیال ہی نہیں کر رہے. اور لین دین کے معاملات میں، تجارت میں، ہر چیز میں ہمیں امانت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں امانتوں کا خیال رکھنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امین بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن لوگوں کے بد اعمالیوں کی وجہ سے قیامت کا قرب آ جائے اور تمام لوگ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر امر میں اور تمام معاملات میں بصیرت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، جس کی روشنی میں ہم عمل بھی کر سکیں اور زندگی بھی گزار سکیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ ہمیں اپنی ایسی رضا عطا فرما دیں جس رضا کے بعد اس اللہ کی ناراضگی کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.